عمومی مثال دے رہا ہوں، دروازے بند کیے جاتے ہیں، گناہ کے اسباب پورے کیے جاتے ہیں، لیکن جب گناہ ہو جائے نفس میں ایک بھڑک ہوتی ہے گناہ کی. جب گناہ ہو جائے تو پھر دل مرجھایا جاتا ہے، طبیعت پر بوجھ آ جاتا ہے کہ یہ گناہ مجھ سے کیوں ہو گیا، کاش نہ ہوا ہوتا. اب گناہ کو پاک کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ استغفار پڑھا جاتی ہے، نوافل پڑھے جاتے ہیں، صلاۃ توبہ پڑھی جاتی ہے، اسی طرح اوراد کیے جاتے ہیں، ندامت کے آنسو بہائے جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں. دیکھیں اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وراء الورا ذات ہے، اونچی ذات ہے، باکمال ذات ہے. اللہ رب العالمین کی ذات رحیم ذات ہے، غفور ذات ہے، مہربان ذات ہے. جتنے گناہ کر کے آؤ، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ کر کے آؤ، لیکن ایک بار بولو یا اللہ مجھے معاف کر دو، صدق کے دل سے بولو، معاف کر دیتا ہے. ایک عوام الناس کا خوف ہے. پھر اسی خوف کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ آج ہمارے گھروں میں ہماری بچیوں سے، ہمارے بچوں سے سنتیں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں، فرائض ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، ہماری طبیعت ٹس سے مس نہیں ہوتی. لیکن ہمارے گھر میں شیشے کا گلاس ٹوٹ جائے، شیشے کا کپ ٹوٹ جائے تو ہماری طبیعت میں غصے آ جاتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ آ جاتی ہے. بچی کو کیا کہتے ہیں؟ کل تم سسرال کے گھر جاؤ گی تو کیا کرو گی، تم فلاں جگہ جاؤ گی تو کیا کرو گی. لڑکے کو پھر کس قسم کے تانے دیے جا جاتے ہیں، ماں کی طرف سے، بھائیوں کی طرف سے. یہ ہماری مثال ہے. اس میں ایک صالحین کا خوف ہے اللہ سے. عوام الناس کا خوف کیا ہے؟ کہ گناہ ہو لوگ نہ دیکھیں، گناہ کریں. صالحین اس کو کہا جاتا ہے، نیک لوگوں کو جو عبادت گزار ہیں. وہ عبادت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ ہماری عبادت قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں. یہ صالحین کا خوف ہے. پھر وہ ڈرتے رہتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، خشوع خضوع سے کرتے ہیں. پھر سوچتے ہیں کہ ہم ذکر کر رہے ہیں، اللہ ہمیں بخشے گا بھی یا نہیں. اب اس کے بعد عارفین کا خوف ہے. عارفین کس کو کہا جاتا ہے؟ جو عارف ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جو عارف ہوتا ہے، یعنی جو اللہ والا ہوتا ہے. صالحین بھی اللہ والے ہوتے ہیں لیکن وہ نیک لوگ ہوتے ہیں. عموماً معاشرے میں کیٹیگریاں ہیں، تبلیغ والے ہمارے حضرات ہیں، علماء ہمارے حضرات ہیں، اسی طرح تصوف والے ہیں، تزکیہ والے. تو تصوف والوں کو عارفین کہا جاتا ہے. ان کا خوف، ان کا خوف کیسے ہوتا ہے؟ یہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اپنی نفس پہ ضربے مار رہے ہوتے ہیں. پھر کیا کہتے ہیں؟ اوہو ہم نے تو کر لیا، اب کیا ہوگا، یہ ذکر تو ہم نے ایسے ہی کیا. ہماری عبادتیں اللہ کے لیے کچھ نہیں ہے. فرشتے، ایسے فرشتے موجود ہیں، ملائکہ، کوئی سجدے میں ہے، کوئی حمد و ثنا میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی کسی چیز میں، کوئی کس چیز میں. ہماری عبادت کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے اور نہ ملائکہ کی عبادت کی ضرورت ہے. لیکن ملائکہ کی مثال اس لیے دی کہ ملائکہ ہر وقت عبادت میں ہیں. ہماری عبادت کی کیا ضرورت ہوگی؟ ہماری عبادت کی کیا ضرورت ہوگی؟ لیکن ہمیں پیدا کیا گیا امتحان کے لیے اور ہم چلے گئے کسی اور طرف. ہمارے امتحانات کیا ہیں؟ کچھ نہیں. تھوڑی سی تکلیف آ جائے سر پکڑ کے بیٹھ جاتے، تھوڑی سی ٹینشن آ جائے سر پکڑ کے بیٹھ جاتے، تھوڑی سی مصیبت آ جائے سر پکڑ کے بیٹھ جاتے. غموں میں اللہ کو یاد کیا کرو، خوشیوں میں اللہ کو یاد کیا کرو. ہمارا کام، ہم غموں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، خوشیوں میں یاد نہیں کرتے.
تو عارفین کا خوف اسی بنیاد پر ہوتا ہے کہ ہماری عبادت کیا ہے، ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں تاکہ عوام الناس کو ہم فائدہ دے سکیں، صالحین کو ہم فائدہ دے سکیں۔ تزکیہ کسے کہا جاتا ہے؟ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ اپنے نفس پر ضربے لگانا، گناہوں سے بچنا۔ گناہ کا موقع فراہم ہو رہا ہے، گناہ نہ کرو، یہی کمال ہے۔ باقی لوگوں کے سامنے تو ہر کوئی ولی بنا ہوتا ہے، پوشیدہ تمہارا کیا اللہ سے تعلق ہے یہ دیکھ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ بہانے تلاش کرتے ہیں بخشش کے، مغفرت کے۔ کس چیز کے؟ بخشش کے، مغفرت کے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بولوں، اتنا کریم رب کہاں ہوگا؟ کدھر بھی نہیں ہوگا۔ جو فرشتے راتوں کو ہمارے گناہ لے جاتے ہیں اللہ کے پاس کہ آج تو اس نے یہ کیا، آج تو یہ کیا، آج یہ کیا، صبح انہی ملائکہ انہی فرشتوں کے ہاتھ ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ اس سے زیادہ وفا کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ کریمی کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ رحیمی کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ مہربانی کیا ہوگی؟ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، بس ہمارا اور کچھ کام نہیں ہے، گناہ کے سوا ہمارا کچھ کام ہی نہیں ہے، بس گناہ ہے اور ہم ہیں۔ گناہ مت کرو، گناہ سے بچو۔ ہم یہاں کیوں جمع ہوتے ہیں؟ کہ ہمارے نفس کی اصلاح ہو جائے۔ دیکھیں نفس بہت گندی چیز ہے، بہت خراب چیز ہے۔ نفس میں بیماری آتی ہے، نفس سے بیماری دل پہ جاتی ہے، دل سے دماغ میں، دماغ سے گناہ کیا جاتا ہے۔ نفس کو سدھارو، دل کو سدھارو، ضربے لگاؤ، کلمہ پڑھو۔ پتہ نہیں ایک بزرگ کہہ رہے تھے ہماری کیا مثال ہوگی، پتہ نہیں ہم مسلمان بھی ہیں یا نہیں۔ کلمہ تو ہم نے پڑھا ہوا ہے، اللہ کو تو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں، اللہ اور رسول کی نہیں مانتے۔ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، رسول کو تو مانتے ہیں لیکن رسول کی نہیں مانتے۔ لیکن مسلمانوں کی کیٹیگری میں ہم شمار بھی ہیں یا نہیں؟ ہمیں قرآن میں بڑے بڑے القاب سے پکارا گیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ نہیں کہا گیا یا ایھا الذین آمنو کہا گیا، ایمان والا میں کہا گیا۔ اب ہم خود کو اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہم ایمان والے ہیں یا نہیں ہیں، ہم میں ایمان والی صفات ہیں یا نہیں ہیں۔ ایک تبلیغی جماعت کا واقعہ سناتا ہوں آپ لوگوں کو۔ دیکھیں علم سیکھنا ہر انسان پر اس حد تک علم سیکھ لیا جائے کہ وہ اپنی زندگی میں حلال اور حرام کی تمیز کر سکے، غسل کے فرائض سیکھ لے، وضو کے فرائض سیکھ لے، کلمے کے فرائض سیکھ لے، اپنے روزمرہ کی روٹین سیکھ لے، زندگی سیکھ لے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سیکھے، ان کی سنتوں کو سیکھے، ازواج مطہرات کو نام، ان کے نام سیکھے، ان کی سنتوں کو سیکھے۔ ہمارے کیا ہے، ایک تبلیغ جماعت کا واقعہ ہے۔ ایک بندہ جا رہا تھا، بس میں سفر کر رہا تھا، ایک سکھ، اور بس میں سارے مسلمان بیٹھے تھے، مشہور واقعہ ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا۔ اب مسلمان آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ گفتگو کر رہے ہیں۔ سکھ کے پیچھے طنز و مزاح اڑانا شروع کر دیا۔ سکھ اٹھ گیا اس بس میں، وہ کہنے لگا آپ لوگوں میں سے ایسا کوئی شخص ہے جس کو 6 کلمے یاد ہوں، وہ مجھے سنا دے، میں ایمان لے آؤں گا۔ تو افسوس سے کہہ رہا ہوں، افسوس کی بات کر رہا ہوں، لمحہ فکریہ کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ اس پوری بس میں کوئی ایک ایسا نہیں تھا کہ جس کو 6 کلمے آتے ہوں، لیکن باتیں جب کرنے پر آئے تو پھر ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں۔ اب خود سوچیں،
اس سکھ نے بولا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، کلمہ کوئی پڑھ کے سنا دے، 6 کلمے۔ 6 کلمے کیا ہے؟ ہماری بنیادی رکن ہے۔ ابھی آپ سے کوئی پوچھے کہ فلاں جگہ پہ گھر کتنے کا ہے، بنگلہ کتنے کا، آپ مثالیں دو گے، ادھر تو اتنے کروڑ کا ہے، ادھر تو اتنے لاکھوں کا ہے، ادھر تو اتنے کا ہے، ادھر تو اتنے کا ہے، کمرشل جگہ ایسی ہے، فلاں جگہ ایسی ہے۔ لیکن جب اپنے دین کی بات آئی تو دین کو سیکھا نہیں ہے، نہ دین کو سمجھا ہے نہ سیکھا ہے۔ معاملات کی بات آئے تو بڑے بڑے لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ ایسی ایسی ہستیوں کو معاملات میں تباہ ہوتے دیکھا ہے کہ جو بظاہر فرشتے نظر آتے ہیں، لیکن جب معاملات کرو تو لوگوں کا دین سے دل کالا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس نے لباس ایسے اوڑا ہوتا ہے، اس نے اپنی صورت ایسے بنائی ہوتی ہے، لیکن جب معاملات اس کے ساتھ کیے جاتے ہیں بس چھوڑ دو، اب میں کیا بولوں۔ تو اپنے اندر معاملات کی درستگی اور پختگی لاؤ۔ نیت کے ساتھ ساتھ معاملات ہیں، کاروبار کسی کے ساتھ کر رہے ہو، شیئرنگ پہ کر رہے ہو تو اس کو بھی فائدہ دینے کا سوچو، اپنے آپ کو بھی فائدہ دینے کا سوچو۔ یہ نہ کہ میں سارا فائدہ کھاؤں اور نقصان اس کو ہوتا رہے، نہیں نہیں۔ جتنا پیسہ تم نے بند کیا اس نے بھی بند کیا، جتنا تم نے کیا اس نے بھی کیا، جتنی تم محنت کر دے وہ بھی کر، نہیں۔ ہمارے معاشرے میں شیئرنگ کاروبار کیوں نہیں چلتے؟ ہمارے معاشرے میں یہی نقصان ہے، ہم لوگوں میں یہی خسارہ ہے۔ بڑے بڑے علماء ہوں گے لیکن جب بڑے بڑے دیندار ہوں گے، لیکن جب معاملات کی بات آئے گی تو معاملات میں زیرو ہوں گے۔ ہم یہاں خانقاہ آتے ہیں اسی مقصد سے آتے ہیں کہ اپنے معاملات درست کریں، پہلے اپنے آپ کو درست کریں، پھر لوگوں کو درست کرنے کا سوچیں، درست کریں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا غفور بھی نام ہے، رحیم بھی نام ہے، لیکن اللہ کا قہار نام بھی ہے۔ جس جگہ پہ پوچھا جائے معاملات کے بارے میں، اس جگہ پہ معاملات ٹھیک ہونے چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ لوگ مثال دیں کہ اس کے ساتھ معاملات مت کرنا، خسارے میں چلے جاؤ گے، نہیں نہیں۔ لوگ آپ کی اچھائی بولیں، کیوں؟ تب اچھائی بولیں گے جب آپ لوگوں کے ساتھ اچھائی کرو گے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوش بھی ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض بھی ہوتے ہیں۔ ہم بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں اللہ ناراض نہیں ہوگا، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ساری رضا کس چیز میں رکھ لی؟ انسان کے دل جوڑنے میں رکھ لی، اور ساری ناراضگی کس چیز میں رکھ لی؟ انسان کے دل توڑنے میں رکھ دی۔ ساری رضا انسان کے دل جوڑنے میں اور ساری ناراضگی انسان کے دل توڑنے میں۔ اگر کسی پہ مسائل آئے ہیں، سوچو مکافات عمل ہے یہ دنیا، اور اچھا ہے مکافات عمل ہے، ورنہ آخرت میں پتہ چل جائے گا۔ اچھا اس دنیا میں نکل رہا ہے، ایک بزرگ کہہ رہا تھا اچھا اس دنیا میں نکل رہا ہے، مسلمانوں سے اچھا اس دنیا میں حساب نکل جاتا ہے، ورنہ آخرت بہت سخت جگہ ہے۔ خود سوچو مسائل آئے ہوئے کہاں سے آئے ہیں؟ کہیں کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہوا، کہیں ایسے پریشان تو کسی کو نہیں کیا، کسی کو تکلیف تو نہیں دی، کسی کو جس ٹائم میرا عروج کا دور تھا، میرے پاس مال بہت تھا، میرے پاس دولت بہت تھی، میرے چرچے تھے، اس ٹائم کسی کا دل تو آزاری نہیں کیا، کسی کو نقصان تو نہیں پہنچایا، کسی کو اپنے پیسوں کا زور تو نہیں دکھایا، کسی کو اپنے دولت کا نشہ تو نہیں بتایا، کسی کو حقیر تو نہیں سمجھا، کسی کو ذلیل تو نہیں کیا۔ خود سوچو۔ لیکن نہیں مسائل آئے ہوئے بس آؤ جائے کسی کو بولے کہ مسائل حل ہو جائے۔ سوچو کیا ہوا ہے، کہاں سے اتنی تکلیفیں آئی ہیں؟ اللہ ناراض ہے۔ اللہ کی ناراضگی کی سب سے بڑی وجہ کسی کا دل توڑنا ہے، اور سب سے بڑی رضا کی وجہ یعنی اللہ راضی ہو رہا ہے کسی کا دل جوڑنے سے۔ اب تم بائک پہ جا رہے ہو، آج کل تو دور ایسا ہے کہ کسی کو بائک پہ لفٹ بھی نہیں دے سکتے، کسی کو گاڑی پہ لفٹ بھی نہیں دے سکتے، چوری کا خدشہ ہوتا ہے، کوئی چیز ایسے نہ ہو اس کے ساتھ
کہ کل پولیس میں تم بھی رگڑے جاؤ پولیس کی کارروائی میں. لیکن میں مثال دے رہا ہوں، کسی کا دل جیتنے کے لیے کسی کو، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ نے پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، کسی کو ایسے ہی لفٹ دے دی، اپنی منزل تک پہنچا دی، جان پہچان والے بندے کو جس پہ آپ کا اعتماد ہو، وہ کھڑا ہے، اس نے دل سے دعا دے دی، یہی دعا تمہیں جنت تک پہنچا دے گی. ہم سوچتے ہیں چھوٹے چھوٹے عمل نہیں کرنے چاہیے، بڑے بڑے عمل کرو، خیراتیں کرو، لوگوں کو بتاؤ، صدقے کرو، لوگوں کو بتاؤ، زکاتیں کرو، لوگوں کو بتاؤ. اگر بڑے سے بڑا صدقہ دو، اس میں اخلاص نہ ہو تو یہ تمہارے منہ میں کل قیامت کے دن تمہارے منہ پہ مارا جائے گا. بڑے سے بڑا خیرات دے رہے ہو لوگوں کو شو آف کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، یہ خیرات کل قیامت کے روز تمہارے منہ پہ ماری جائے گی اور تمہیں الٹے منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا. لیکن چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر رہے ہو، چھوٹے چھوٹے معاملات کر رہے ہو، اسی پہ اللہ بخش دے گا. ایک بہت بڑے محدث تھے. محدث کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ جو حدیثوں کو لکھتا ہے. ایک بہت بڑے محدث تھے، حدیثوں کو جمع کرتا ہے، لکھتا ہے. اب وہ بیٹھے ہیں حدیث لکھ رہے ہیں. پرانا دور تھا سیاہی قلم کا. اب سیاہی ڈبو رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، سیاہی ڈبو رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. اتنے میں انہوں نے سیاہی ڈبوئی، کسی سوچ میں چلے گئے، ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی ان کے قلم پر. کیا بیٹھ گئی؟ کیا بیٹھ گئی؟ مکھی. مکھی کی کوئی حیثیت ہے؟ نہیں. مکھی کی کوئی اوقات ہے؟ نہیں. ان کے قلم پر مکھی بیٹھ گئی. اب یہ بزرگ اس سوچ سے کہ مکھی پیاسی ہوگی، چھوڑ دو کہ سیاہی پی لے. اب اس نے کچھ سیکنڈ کے لیے اس مکھی کو چھوڑ دیا اور پھر حدیث لکھنے شروع ہو گئی. وفات ہو گئے. کیا ہو گئے؟ وفات ہو گئے. کل کسی شاگرد کے خواب میں آئے. شاگرد نے پوچھا حضرت اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے ساتھ بہت رحم والا، بہت فضل والا، بہت کرم والا معاملہ کیا ہوگا نا؟ آپ تو محدث تھے، لوگوں کو حدیثیں سکھاتے تھے. آپ تو مفسر تھے، لوگوں کو تفسیریں سکھاتے تھے. آپ تو قرآن کے ترجمے سکھاتے تھے. آپ تو لوگوں کو مسائل سکھاتے تھے. آپ تو گناہ نہیں کرتے تھے. اللہ نے تو آپ کے ساتھ بہت کریمی والا معاملہ کیا ہوگا. وہ کہتے میں اپنے حدیثیں لکھنے پر نہیں بخشا گیا. میں اپنی حدیثیں لکھنے پر نہیں بخشا گیا. میں اپنی تفسیروں پر نہیں بخشا گیا. انہوں نے یہی واقعہ سنایا جو میں نے آپ کے سامنے ریپیٹ کیا کہ میں ایک دن بیٹھا تھا اور اسی طرح میرے قلم پر مکھی بیٹھ گئی. میں نے سوچا یہ پی لے پانی، یہ سیب پی لے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے اس کی پیاس بجھائی، میں تیری آج پیاس بجھاتا ہوں. میں تجھے جہنم سے نجات دیتا ہوں، جنت میں اس کا فیصلہ ہوگا کہ جنت میں جانے والا بن جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس مکھی کی وجہ سے اس کی بخشش کر دی. ہم سوچتے ہیں نہیں بڑے بڑے عمل کریں گے، بڑے بڑے وہ کریں گے. نہیں، چھوٹے چھوٹے عمل کرو، اللہ بخشے گا. ابھی گرمی چل رہی ہے، بہت سخت گرمی ہے. کسی کی دکان ہے، کسی کا گھر ہے، اپنے گھر کے باہر پانی کا انتظام کر دو، کولر رکھ لو. تمہارا کیا جاتا ہے؟ فریزر میں 2 کٹورے برف ڈال دو، 1 کٹورا برف ڈال دو، تازہ پانی بھر دو، گلاس رکھ لو، لوگ پیتے رہے. کسی کے راہ سے پتھر ہٹا دو. ہم آج کل کیا کرتے ہیں؟ راستوں سے تو پتھر ہٹا رہے ہوتے ہیں، کیلے کے چھلکے ہٹا رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کے راہوں میں پہاڑ جیسی تکلیفیں کھڑی کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو اذیت دے رہے ہوتے ہیں. کوئی ہمارے ساتھ تھوڑا سا برا کر لے، ہم کیا سوچتے ہیں؟ اس کی نسلوں کے ساتھ بھی ہم برا کریں گے. معافی کا صلہ کہاں چلا گیا؟ تمہارے اندر جو معافی کی ایک وہ رکھی گئی ہے صفت، وہ کہاں چلی گئی؟ قیامت کا دن ہوگا. کون سا دن ہوگا؟ قیامت. نام تو سنا ہے قیامت کا، لیکن اللہ ہم سب کی آخرت سوارے. خدا کی قسم آخرت سے بہت ڈر لگتا ہے، قبر کے اندھیریوں سے بہت ڈر لگتا ہے.
اس دنیا میں تو سہ لیں گے، گرمی سہ نہیں سکتے، ابھی بجلی چلی جائے اس پنکھے کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، حالانکہ بیسمنٹ ٹھنڈا ہوتا ہے، نہیں رہ سکتے۔ کل جہنم کی آگ کیا سہیں گے؟ جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ جہنم کی آگ کا ایک، علماء لکھتے ہیں، ایک وہ چنگاری اس دنیا میں پھینکی جائے، دنیا ختم ہو جائے گی، تو کل جہنم کو کیسے سہیں گے؟ جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ خود سوچو، جہنم کی آگ۔ میرے بھائیو دوستو، نیک عمل کرو، قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کے پاس ایک نیکی ہوگی، کتنی نیکی ہوگی؟ ایک، اور ایک بندے کے پاس ایک نیکی کم ہوگی۔ جس کے پاس نیکی کم ہوگی اس کا بھی جہنم کا فیصلہ ہوگا کہ جہنم جاؤ، اور جس کے پاس نیکی ایک ہوگی اس کے بھی جہنم کا فیصلہ ہوا ہوگا کہ تم بھی جہنم جاؤ۔ اب یہ دونوں جا رہے ہوں گے، ایک پیچھے مڑ مڑ کے اللہ کو دیکھ رہا ہوگا، کیا کر رہا ہوگا؟ اللہ کو دیکھ رہا ہوگا، اور جو ایک نیکی والا ہوگا وہ بھاگے بھاگے جا رہا ہوگا جہنم کی طرف۔ اب یہ ایک نیکی والا جس کے پاس ایک نیکی کم ہوگی اس سے پوچھے گا کہ تم کیوں جہنم جا رہے ہو؟ وہ کہے گا میری ایک نیکی کم ہے۔ وہ کہے گا مجھ سے لے لو، بس میں تو ایسے بھی جہنم جا رہا ہوں، تم میری ایک نیکی کی وجہ سے جنت جاؤ گے تو یہ لو چلے جاؤ۔ وہ اس کو نیکی دے دے گا۔ اب جس کے پاس ایک نیکی کم تھی وہ اللہ کے پاس جائے گا کہ مجھے ایک نیکی مل گئی۔ بہت قابل غور بات کر رہا ہوں، اس جہاں کی بات ہے، لیکن اس جہاں کے لیے اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی۔ اب جس نے صلہ رحمی کی ہے، حشر کا دن ہے، جہنم کے فیصلے ہوئے دونوں کے۔ کس کے؟ دونوں کی۔ اب ایک جنت والا اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ پتہ ہے، علیم بذات صدور ذات ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ کیا حساب ہے، تم نیکی کس سے لائی؟ وہ کہے گا اس سے لائی جس کے پاس ایک نیکی تھی۔ تو بھاگے بھاگے جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے روکو، اس کو روکو، ملائکہ سے کہا جائے گا، وہ رک جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پیش کریں گے اپنے دربار میں۔ جب وہ اللہ کے دربار میں آئے گا تو اللہ فرمائیں گے تم نے نیکی کس مقصد سے اس کو دی؟ کہتے ہیں یا اللہ میں تو ایسے بھی جہنم میں جا رہا ہوں، میرے پاس ایک نیکی ہے، اس کے پاس ایک کم ہے، میں نے سوچا اس کو دے دوں، ایک پوائنٹ۔ پھر اللہ فرمائیں گے بھاگے بھاگے کیوں جا رہے تھے؟ فرمایا وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھاگے بھاگے کیوں جا، وہ کہتا ہے، وہ کہے گا کہ اس لیے بھاگے بھاگے جا رہا ہوں کہ دنیا میں تو تیری باتیں نہیں مانی، تمہارے حکم نہیں مانے، یا اللہ تیرے حکم نہیں مانے، تو سوچا آج حشر کا دن ہے، آج تو ایک تیرا حکم مان لوں، تو اس لیے بھاگے بھاگے جا رہا ہوں، اور نیکی اس لیے دی کہ میری وجہ سے وہ جنت چلا جائے۔ اللہ فرمائیں گے تو مجھ سے زیادہ غفور ہے، تو مجھ سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہے، جا تجھے بھی جنت میں بھیج دیتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بخشش کے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ یہ اس جہاں کے واقعی ہم سنتے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، اس جہاں میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ہر انسان اپنے پسینوں میں پھنسا ہوگا، انبیاء اپنے پسینہ میں پھنسے ہوں گے، امتی اپنے پسینے میں پھنسے ہوں گے۔ تو اس جگہ کی تیاری کرو، اس جگہ پہ گرمی سہ لو، سردی سہ لو، تکلیف سہ لو، مصیبت سہ لو، لیکن وہاں کی تکلیفیں نہیں سہنی چاہیے۔ اگر وہاں کی تکلیفیں مل جائیں گے، اللہ اکبر، پتہ نہیں ہمارے اعمال کیسے ہوں گے، ہماری عبادتیں کیسی ہیں۔ ہم نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ علامہ اقبال کہتا ہے نا کہ کہیں تیرے سجدے تجھ کو کافر نہ بنا دیں، تو جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے۔ نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں، پورا کاروبار گھوم رہا ہوتا ہے، نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں، پورا گھر گھوم رہا ہوتا ہے، نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں، ساری دنیا گھوم رہی ہوتی ہے۔ یہ کون سی نماز ہے؟ صحابہ نماز پہ کھڑے ہوتے تھے تو ان سے تو ساری سوچیں کیا کہ اس کو تو کچھ یاد ہی نہیں رہتا تھا، صرف اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف،
اور خوشی یہ رہتی تھی کہ اللہ کا دیدار ہوگا. 70,000 پردے بٹائے جائیں گے. نماز میں کتنے پردے ہٹائے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارا وہاں پہ عالم کیا ہوتا ہے؟ گھوم رہا ہوتا ہے. میرے بھائیوں، اپنی نمازوں کو درست کرو، اپنے اعمال کو درست کرو، اپنے معاملات کو درست کرو. ہر وقت اللہ سے ڈرو، انسانوں سے مت ڈرنا. انسانوں کا ڈر کوئی ڈر نہیں ہے، لیکن اللہ کا ڈر بہت قیمتی چیز ہے. اب بڑا بندہ ہوگا دوستوں میں بھی کہ کسی کے پاس مال زیادہ ہو، ہم اس سے ڈر رہے ہوں گے، ہم اس کی ملاقات کے لیے ڈریں گے؟ نہیں، اللہ سے ڈرو، انسانوں سے مت ڈرو. جو اللہ سے ڈرتا ہے انسان اس سے ڈرتے ہیں، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سارے انسانوں سے ڈرتا ہے. کیوں اس سے انسان کیوں ڈرتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ پٹھان کہتے ہیں نا کہ ہزار رات ہونے کی، خیرے رات ہونے کی، ہر وقت جماعت کے ناسوی، نیک سڑے دے، منز کئی، ادس کئی، و سنت برابر دے، ذکر کئی، شرطرات خیریوں کی غرق نشم. تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ یہ نیک بندہ، اس کے ساتھ چھیڑ مت کرنا ورنہ تم چھیڑے جاؤ گے. جو نیک بندوں کو چھیڑتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاگل ہو جاتا ہے، اور ایسا پاگل ہوتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. تو عارفین کا خوف یہ ساری باتوں میں. عارفین اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ ہمیں باطنی دنیا میں سب کچھ مل گیا ہے، ہمیں باطنی دنیا اللہ نے ہم پہ کھول دی ہے، ہمیں باطنی دنیا پہ اختیارات دیے گئے ہیں. تو اب کیا ہوگا؟ یہ تو عام لوگوں کو نہیں ملے، اس کا تو حساب کتاب زیادہ ہوگا، اس کا تو سب کچھ زیادہ ہوگا. لیکن ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم سے کہیں غلط کام نہ ہو جائے. جو ہر وقت سجدے میں رہتے ہیں اور یہی ڈرتے ہیں کہ کچھ ایسی غلطی صادر نہ ہو جائے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. ہماری خطاؤں کا عالم کیا ہے؟ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. اسی لیے ہم سب سے ڈرے جاتے ہیں، ہم سب سے ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں. معاشرے میں ہماری ذلت ہمارے سر پہ رکھی جاتی ہے، رسوائی ہمارے گلے میں آتی ہے. کیوں؟ اللہ سے نہیں ڈر رہے ہوتے. معاملات کی خرابی ہمارے اندر، گناہوں کی بڑکار ہمارے اندر. لیکن جب نیکی کی جاتی ہے، ہم جب نیکی کرتے ہیں، چھوٹی سی نیکی، کتنی نیکی؟ چھوٹی سی، تو ہمارے اندر ایسے حب جا کی بیماری اور عجب کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے. سارے انسان ہمیں حقیر لگنے شروع ہو جاتے ہیں، سارے انسان ہمیں ذلیل لگنے شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں اپنی جان اونچی لگنے شروع ہو جاتی ہے. تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں تو سب ہمیں ہلکے لگ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اونچے. نہیں، جس دن ذکر کیا جائے اور تمہیں اپنی جان ہلکی لگے، لوگ اونچے لگے، تم نے صحیح ذکر کیا. کمال نسبت والا ذکر کی مثال یہی ہے. اور اگر لوگ حقیر لگ رہے ہیں تو تم میں حب جا کی بیماری ہے، مرض تم میں ہے. لوگوں کو چھوڑو، وہ اول جان دے بیا جہان دے. اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو، پھر لوگوں کی فکر کرو. سمجھ گئے؟ ایک جنات کا خوف ہے. کس کا خوف ہے؟ ابھی ایک بندہ نیا عامل بنا ہوتا ہے، کسی مریض پہ حاضری ہو جائے تو ڈرتا ہے. جب ڈر جاتا ہے، کبھی پین رکھ رہا ہوتا ہے ہاتھوں پہ، کبھی کیا کر رہا ہوتا ہے، بڑے طریقے ہیں جو اپنانے ہوتے ہیں. لیکن جب لوگوں کے سامنے جاتا ہے، شعر بن کے جاتا ہے. کسی مجلس میں بیٹھے، میں نے تو جنات بھگائے ہیں، میں نے تو یہ کی ہے، کیا اسی طرح ہے نا. لیکن جب اپنے کلیگ کو یہ باتیں کرتا ہے نا تو وہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ کام کی چیز ہے. لیکن جب کسی پہ حاضری ہو جائے تو سب کچھ بھاگ جاتا ہے. پہلے یہ بھاگتا ہے، پھر اس کے ساری چیزیں بھاگتی ہیں. تو اسی طرح خوف ہے. ہم کیا سوچتے ہیں؟ جس طرح ہم اس فیلڈ میں نئے آئے تھے تو ہم پہ بھی حاضری ہوتی تھی، ہم بھی بھاگتے تھے. لیکن لوگ اس میں طنز کیوں اڑاتے ہیں؟ کہ وہ لوگوں میں باتیں کر رہا ہوتا ہے، طنز و مذاق کر رہا ہوتا ہے، اپنی بڑائی بیان کر رہا ہوتا ہے. یہ بات کا مقصد یہ تھی کہ کام کرو، خاموشی سے کرو، چھپ کے کرو. جنات آ گئے، بھاگ گئے، بس خاموش رہو. جس کے نصیب میں تمہارے پاس شفا ہوگی وہ تمہارے پاس آئے گا. تم اللہ سے رات کو اٹھو، رو، یا اللہ یہ میرے پاس آ کے اس کو شفا دے دینا.
اس کے مقدر میں شفایابی لکھ لو، اس کے مقدر میں شفایابی یا اللہ لکھ دے، یہ میرے پاس اتنی امیدوں سے آیا ہے، یا اللہ اس کو شفا دے دے، اس کے مقدر میں سکون لکھ دے۔ تم دعائیں کرو، یہ نہ ہو کہ کل بیٹھو فلاں یہ کیا میں نے وہ کیا، تم نے کیا کیا؟ تم نے کچھ نہیں کیا، تمہارے پیچھے جو کیا ہے وہ نسبت نے کیا ہے، تمہارے پیچھے جو کیا نظر نے کیا ہے، کسی کی نظر کا کمال ہے، یہ سلسلے کا فیض ہوتا ہے، ہر ایک آدمی کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، کوئی کس طریقے سے کام کرتا ہے، کوئی کس طریقے سے، محض اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ جب اللہ کی رضا ہوگی کاموں میں آسانی ہوگی، جب اخلاص ہوگا راستوں میں رکاوٹیں نہیں ہوں گی، راستے اللہ تعالیٰ خود بخود بنا دے گا۔ لیکن اگر مسائل ہوں دل میں، بیماریاں ہوں، تو کام نہیں بنے گا۔ میرے بھائیوں، ہم نے باتیں کی ہیں بہت، خوف پہ بات کی، سب چیزوں پہ، ابھی اپنے دل کے اندر خوف لانا یہی بڑی بات ہے۔ بیٹھ جاؤ، ہر وقت سوچ کرو، گناہ کا سوچا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور وہ تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ مشرق میں بھی ہے، اللہ مغرب میں بھی ہے، اللہ شمال میں بھی ہے، اللہ جنوب میں بھی ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں چہرہ پھیرو وہیں اللہ ہے۔ تو یہ سوچ کرو، گناہ کا سوچ آئے، چوری کی سوچ آئے، کسی کے معاملات، وہ اللہ مجھے دے گا، قیامت کا دن ہے، یہ سوچے کرو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے ذرے خیر کا بھی حساب ہوگا، ذرے ذرے شر کا بھی حساب ہوگا۔ تو آخرت کی تیاری کرنی ہے، اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، معاملات کو درست کرنا ہے، تزکیہ نفس کرنا ہے، اپنی اصلاح کرو، لوگوں کو چھوڑو، پہلے اپنی اصلاح کرو، اپنے نفس کو درست کرو، اپنے دل کو درست کرو، اپنے دل کے اندر کی بیماریاں ختم کرو، اپنے نفس کی بیماریاں ختم کرو، گناہ کے جذبے ختم کرو اپنے اندر سے، نیکی کے جذبے کو اٹھاؤ، تو سارے معاملات سیٹ ہو جائیں گے۔ اجتماع ہمارا مرکزی اجتماع ہے 7، 8، 9 ربیع الاول کو، ستمبر کے مہینے میں۔ تو آپ لوگ جو مرکز کی طرف سے، حضرت کی طرف سے جو اجتماع کے حوالے سے فنڈ کی ترتیب ہے وہ بھی کریں، ہر ایک بندے پہ اپنی ایک ترتیب مقرر کی گئی ہے، وہ لازم ادا کیا کریں۔ حزب البار کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ مہینہ حزب البار ہم پڑھیں گے سفر کے مہینے میں، اور اجتماع پہ جانے کے لیے تیاری بھی کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، جزاک اللہ خیر۔